آخر وہی ہوا ہے نا جس کا خدشہ میں نے اپنی ایک پہلے ویڈیو میں ظاہر کیا تھا۔ آج پرائم منسٹر کے معاون خصوصی برائے سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ڈیکسامیتھاسون انجیکشن مارکیٹ سے غائب ہو گئے، اور حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ اس انجیکشن کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے 3 امپورٹرز کو درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اب بنگلہ دیش سے یہ انجیکشنز منگائے جا رہے ہیں۔ 12 لوکل مینوفیکچررز کو بھی انجیکشن بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ مارکیٹ میں جو کمی پیدا ہوئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ چند روز پہلے جب کیسز کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے دوبارہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور کئی بڑے شہروں میں مختلف علاقوں کو سیل کر دیا گیا تھا، تو اب NDMA کے مطابق اس لاک ڈاؤن کے کافی مثبت نتائج آئے ہیں اور پچھلے 7 روز میں کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ لیکن یہ کمی شاید آٹے میں نمک کے برابر ہے، اس وبا پہ قابو پانے کے لیے ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ اس وقت ملک میں 1300 سے زیادہ ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں سے وبا کے پھیلنے کا سب سے زیادہ خدشہ ہے۔ ابھی بھی پچھلے 24 گھنٹے میں ہونے والے 30,000 ٹیسٹ میں 4,500 کے قریب نئے مریض سامنے آئے ہیں اور مریضوں کی تعداد 1,82,000 تک پہنچ گئی ہے اور اموات کی تعداد 3600 کے قریب ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک میں وبا کے حوالے سے مئی اور جون کے مہینے سب سے زیادہ خطرناک رہے ہیں۔ اپریل میں کیسز کی تعداد صرف 16,500، اموات 385 ہوئی تھیں، لیکن مئی میں عید کی وجہ سے، لاک ڈاؤن میں نرمی ہونے کی وجہ سے اور لوگوں نے جو سوشل ڈسٹنسنگ کو جوتی کے نوک پہ رکھا، صورتحال کافی تبدیل ہو گئی اور 54,000 نئے کیسز کے اضافے سے 31 مئی تک یہ تعداد 71,000 سے بھی بڑھ گئی اور اموات 1,500 سے تجاوز کر گئی۔ جون کا مہینہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو رہا ہے۔ اس کے صرف 21 روز میں 1,08,000 زائد کیسز اور 2,000 کے قریب اموات ہو چکی، اور ابھی ہمارے طبی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو وبا سے متاثر ہیں لیکن ان کا کوئی ریکارڈ نہیں، اور اگر مؤثر حکمت عملی نہ اختیار کی گئی تو جولائی اور اگست میں متاثرین کی تعداد 35 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ صرف لاہور میں اب تک 33,811 افراد وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ 545 جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے سے لاہور کے مزید علاقوں کو بھی سیل کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ پہلے سے مکمل سیل علاقوں سے 3,613 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں 96,229 گھر ہیں جبکہ 10,59,000 کی آبادی ہے۔ ویسے بھی جولائی کے اختتام یا اگست کے شروع میں ایک بار پھر عید آنے والی ہے، جس کے لیے اگر کوئی واضح حکمت عملی نہ بنائی گئی تو ایک بار پھر یہ وبا خدا نخواستہ میں بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور ادھر WHO کی نئی سامنے آنے والی تحقیق میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیا وائرس پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا۔ اس وائرس نے اپنے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں جس سے وہ مزید طاقتور ہو گیا، اور یہ تبدیلیاں اسے آسانی سے انسانی خلیات کو متاثر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے لیبارٹری میں تجربات کے دوران یہ ثابت کیا کہ D614G نامی میوٹیشن سے وائرس میں سپائکس یا کانٹے بڑھ گئے ہیں اور یہ زیادہ مستحکم بھی ہیں، جس سے اس کے لیے انسانی خلیات میں داخل ہونا زیادہ آسان ہو گیا۔ اس تحقیق کو ابھی کسی طبی جریدے میں شائع نہیں کیا گیا بلکہ پری پرنٹ سرور بایو ریکسیو میں شائع کیا گیا، یعنی ابھی اس پر دیگر ماہرین نے نظر ثانی کرنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں متاثرین کی تعداد جو زیادہ ہے اس کی وجہ بھی یہی تبدیلی ہے۔ ابھی تک یہ وائرس تبدیل ہوتا ہوا ٹاپ A، ٹاپ B اور ٹاپ C کے لیول تک تو پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی لاس آلموسٹ نیشنل لیبارٹریز کی ایک تحقیق میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وائرس کی یہ قسم زیادہ ایکٹیو ہے اور تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وائرس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بارے میں عالمی ادارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ نئے وائرس میں جو تبدیلیاں ابھی تک دیکھی گئی ہیں وہ اس وقت تیار ہونے والی ویکسینز کی افادیت کو متاثر نہیں کریں گی۔ اس لیے اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جب تک کوئی ویکسین یا پراپر علاج نہیں مل جاتا، لاک ڈاؤنز اور SOPs پر عمل کرتے ہوئے اس کے پھیلاؤ کو جتنا کرٹیل کر سکیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پابندیوں کے باعث کہیں پر کیسز کی تعداد میں کمی بھی ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھروں سے بغیر ماسک اور احتیاطی تدابیر کے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ مختلف ممالک میں جیسے سعودی عرب وغیرہ میں معاشی مشکلات کی وجہ لاک ڈاؤن میں نرمیاں تو کی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پر ساتھ ہی ساتھ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، جبکہ چائنا میں، ہانگ کانگ کے ساتھ جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ میں بھی دوبارہ سے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اب ان ممالک سے کچھ سیکھنا پڑے گا اور احتیاط کرنی پڑے گی کہ اگر ہم نے کسی وقت بھی لاپرواہی کی تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، اور جو اس کا شکار ہیں اللہ ان کو بہت جلد صحت یاب کرے اور اپنے پیاروں کے درمیان کرے۔ دعا مانگتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ ہی اختتام۔ اللہ حافظ۔